نسنا کم کیتا ہے، وعدہ کر کے نس جانا کم کیتا ہے، وعدے تو دستبردار ہو جانا کم کیتا ہے۔ اے دو وعدے تے تواڈے کو بھی ہے، میرے کو بھی پے ہے نا جی، باقاعدہ اسٹام ہوئے ہے۔ تو بندے ساڈے تعجب کر رہے ہیں، دیکھو جی اسٹام کر کے، میں کہ بندے دا پتر تے گل کر کے بھی نہیں پھردا نا، تے جیڑے امام مسلم نو تے امام حسین نو چھڈ کے نس گیا نا، تواڈے او کی گن وعدے پورے جی۔ اے کتاب انہاں دی بول رہی ہے۔ اچھا جی ہن کی ہے ادا در یک روز 600 نامہ از عام بے وفایاں با حضرت رسید۔ ادا کوفے دے شیعہ بے وفا شیعہ ایک دن وچ 600 خط انہاں دے پہنچے۔ آپ ہی منی جا رہے ہیں، ساڈا کیڑا قصور ہے؟ بے وفا بھی آپ ہی لکھیا تے عاشق بھی، دعوت بھی آپ ہی دیتی ہے تے اگوں سارا کام بھی۔ اچھا اگے کی لکھیا ہے؟ آن جناب تعمل می نمود جواب اشارہ نبی نبشت۔ ابھی امام حسین نے اس بارے غور نہیں فرمایا، ابھی خط نہیں لکھا جوابی، تو کیا ہوا؟ کہتا ہے تاکہ جمع شد نزد آ حضرت 12 نامہ، 12,000 نامہ۔ جوابی خط نہیں لکھیا، جوابی خط لکھنے تو پیڑے پیڑے 12,000 خطوط کتے پہنچے نے امام حسین کو۔ لکھے کنے نے؟ کتوں دے شیعہ نے؟ بھیجے کتے نے؟ کتنے ہزار؟ اسی آج ایک خط جیڑا ہے، ایک جیڑا آدھ نامہ ہے، اس نو ویک کے تے پریشان ہوئے بیٹھے ہیں، جنہیں 12,000 لکھے نے، مسئلہ ہی کوئی نہیں جی۔ امام حسین نے 2 بوریاں بھریاں نے جی کربلا دے میدان میں، فرمایا تسا خط نہیں لکھے؟ نا اساں تو کوئی نہیں لکھے۔ سمجھو نا جناب، ایدے ہون تو پڑھو، میں بھائیاں دسیا مجلس ہو رہی ہے، میں کہا اے رکا تے لے جاؤ ذرا ہوتے، انہاں کو با اے آج دا ٹائم نہیں سی 10 بجے دا، اے تواڈے 10 خط کوئی نہیں سی، تے میں اگلی گل کوئی نہیں کیتی، بس تسی جاؤ تے انہاں مننا کوئی نہیں۔ لیکن انہاں نے بھی اتنا یقین ہے سی بھائی اسی جائیے تے ایک خط تے جیڑا ہزاراں دے حساب منکر ہونا، نہ تو لکھی کہیں نہیں، گل ہی کہیں نہیں ہوئی، ہن بندے لبدے ہی کوئی نہیں پے۔ یہ پرانی عادت چلی آ رہی، تے لہذا غداری تو توبہ کرنی چاہیے، بعد ہونا چاہیے۔ اچھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سارے خطوط لکھ کے بلا کے دعوت دے کے میں یہ پوچھتا ہوں 80,000 لوگوں نے جو بیعت کی ہے میدان کربلا میں، وہ سارے کدھر چلے گئے تھے؟ 10ویں محرم سے پہلے سارے مر گئے تھے جی۔ شیعانے، مخلصانے، فدویانے، فلانے فلانے کتے جانے، بندے ہی کوئی نہیں۔ انہاں کہ بندے دے پترو تقیہ کر جاؤ، مر جاؤ دے سارے، قتل ہو جاؤ گے، وڈے جاؤ گے، اے ولایت اے عمارت اے سب کچھ ایتھی رہ جانا ہے، جان بچاؤ تو نکلنے ہی کرو، گل ہی کوئی نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو علماء کو بڑی دفعہ سنیا ہے، اس تو بعد واقعہ پیش آ جانے تو بعد صرف پانی بند کرنا، شہید کرنا، سب کچھ ہون تو بعد بھی پھر خیمے تے بھی حملہ کیتا، پھر خیمے تے بھی حملہ کیتا، پھر مال و دولت بھی لٹیا، پھر یہاں تک کہ کنا وچوں واڑیاں بھی لا لیاں، لا کے نا تو پھر پٹنا شروع ہو گیا، منہ چہرہ نوچنا شروع ہو گیا۔ میں گل ختم کردا پیا نا، میں گل اونج نہیں کردا پیا، باقاعدہ با حوالہ کر اچھا جدوں رون پٹن لگ پیا نا تو فرمایا وہ کمینیاں جو کرنا ہی تو اگے ہو گیا، تو روندا کیوں تھا؟ روندا اس گلے ہاں بھئی آل بیت نال کیڈا برا سلوک ہو رہا جی، سارے شہید بھی کر دیتے گئے نے، خیمے لٹے گئے نے، اتنی آبرو ریزی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا جی ایڈے ہی تو آنے آبرو ریزی ہو گئی ہے تو یہ کیتا کم کیوں آتا؟ جی میں نہ لاندا تو کسی ہوری لا لینے جی۔ اچھا پھر سان جدوں اسے گل کریے نا تو بڑے شاطر ہو کے آدھے نے اس پہ خلیفہ کون آئی، اس پہ امیر المومنین کون ہے؟ میں کہا سی امیر المومنین بھی کوئی نہیں بندے جڑا آئی، تو یزید دی گل کر دے ہو کہ تسی یزید نو امام منیا؟ میں کہا نہیں، اساں یزید نو امام
بولو یزید نو ایسا امام آدھا جی وہ طریق الخلفاء لکھیا ہے دینا میں ذرا طریق الخلفاء لکھیا ہے میں کہ وہ بیان کر رہے ہیں 4 یار تو بعد کون ہے حضرت امیر معاویہ آئے انہوں تو بعد کون آئے جیڑی ایک حقیقت روٹین چل رہی ہے وہ دا ذکر ہو رہا ہے اگر نہیں جی امام جلال الدین سیوطی نے امام بنے ہیں میں کہ امام جلال الدین سیوطی تے لعنت پہ کرتے نہیں کتاب این کر کے نا دیکھو جی یہ کتاب طریق الخلفاء ہے میں کہ یہ بندہ بڑا بے حیا ہے جڑا وکھاندا ہے پیا وچوں تے پھولدا کوئی نہیں سامنے ہوندا تو پتہ لگدا نا طریق الخلفاء میں کہ وکھان والا بے حیا ہے اب میں پیش کر رہا ہوں عبارت اسی کے صفحہ نمبر 17 سے عبارت پیش کی جاتی ہے اور صفحہ نمبر 18 پہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے جو عبارت نقل کی ہے اس میں ذکر ہی نہیں کیا یزید کا یہ کہتا ہے یہ امام ہے جی اس میں شمار کر دیا یہ دیکھو وَلَا هَذَا فَقَدْ وَجِدَ مِنَ الْإِسْنَ عَشَرَ خَلِيفَةَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَ کتنے کہتے ہیں جو ہم جو ترتیب بیان کر رہے ہیں یہ 4 خلفاء ہیں جو حق 4 یار کے نام سے ہم جن کو پکارتے ہیں والحسن و معاویہ ابن الزبیر یزید کا نام ہی حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کا نام تک ہی نہیں لیا اور یہ نہیں کہ صرف نام نہیں لیا بلکہ اسی کتاب میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے باقاعدہ لعنت کی ہے کس پہ یزید پہ کس پہ بولو بولو کس پہ اچھا کہتے ہیں لعن اللہ قاتلہ وابن زیاد ماہو ویزید ایزان اللہ لعنت کرے امام حسین کے قاتل پہ ابن زیاد پہ اور یزید پہ بھی لعنت لکھی امام جلال الدین سیوطی لعنت کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں امام صاحب اپنا امام مان رہے ہیں میں نے کہا ہم تو جیسے نہیں ہیں امام بھی ماننے اور لعنت بھی کریں یہ تمہارا کام ہے نا تم کہتے ہو تقیہ کر کے اماموں پہ لعنت کر لو تو کوئی حرج نہیں میں کہتا تقیہ کوئی بڑی دوسرا پرزا رکھے ہے جتنے مرضی فٹ کر دیں دے تقیہ کر لو لعنت کر لو امامہ دے تقیہ کر لو تے معاذ اللہ اپنی بچی نال بھیج دو تقیہ کر لو جو مرضی کر لو میں کہ تقیہ کی شے جتنے پھنس جاندے ہو تو تقیہ آ جاندے اب دیکھو امام جلال الدین سیوطی نے دیوی لکھا ہے ایسے کتاب کے اندر موجود ہے یزید پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت صفحہ نمبر 185 پہ اللہ کی بھی لعنت فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی اور حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز آپ نے 20 کوڑے لگوائے اس بندے کو جس نے یزید کو امیر المومنین کا آپ کے سامنے کہا یزید امیر المومنین کیا چھتر مارو پھاڑ کے کوڑے مارو انہوں نے کہا تو امیر المومنین آنا پہ ساڑھے سامنے آ تو سن یعنی عوام نو دھوکا دین واسطے آدھن دیکھو جی امام حسین قتل ہوئے نے او دی آدھے حکومت وچ تے او کون ہے سنیاں دا امام تے پھر وہی کتاباں پیش کر اودے مودودی ہے اودے فلانے میں کہتے نہیں کو نہیں پتہ بس سنی ہوندا کون ہے جو حرامی پھڑ کے تو سنیاں ہی تن چڑھے تے جنہیں دوان کافر مننے ہیں جو انہاں بھی کافر مننے ہیں جی سپاہی صحابہ آ گئی ہے فلانی آ گئی ہے فلانی آ گئی ہے فلانے آ گیا فلانے آ گیا میں گیا پڑھو کم اکھاں پٹ کے تے سوچ بھی سنی ہوندا کون حضور دا گستاخ بھی سنی ہوندا ہے جی تے اہل بیت دا گستاخ بھی سنی ہوندا ہے بندیاں نے پتہ ہی کوئی نہیں بس سنی ہوندا کون اج کل بعد جناب شرلاٹے دے کہ مقرر انہاں پتہ ہی کوئی نہیں اپنے مسلک دا کہ اہل سنت کون ہے شیعہ نے باقاعدہ مجالس المومنین وچ اے شیعہ دی تعریف کیتی انہاں آکھیا ہے سنیاں دی بھی تعریف کی تھی انہاں آکھیا ہے بس سنی وہ ہوندا ہے جیڑا آقا علیہ السلام تو بعد آپ دا نائب متصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو مننے تے شیعہ وہ ہوندا ہے جیڑا حضور تو بعد مولا علی نو مننے تو میں نا جڑے کئی ایویں خطیب بنے پھردے نا ڈسکو جائے انہاں نے بھی اس گل تے ذرا سوچنا چاہیے جی علی 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 کرنا ساڈے نزدیک بھی اس ذکر دی بڑی فضیلت ہے لیکن میں کہ اندر خباثت ہوئے تو پھر تو قرآن بھی نہیں کامیاب قرآن بھی نہیں منیا جانا نا سائی آدھن سیر اللہ ہوئے قرآن پڑھتا ہے اندر بیماری ہے اندر بغض موجود ہے تو میں مختصر یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دعوت دے کر بلا کر خطوط لکھ کر
پھر حضرت امام حسین کے آنے سے پہلے حضرت امام مسلم کی صرف بیعت ہی نہیں توڑی، ان کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا آنے سے پہلے۔ تو امام حسین کو جب وہ اس رستے میں خط پہنچا، میدان کربلا کے رستے میں، فرمایا خاذلتنا شیعتنا، یہ آپ نے وہاں پر جملہ فرمایا۔ اور جب مکے سے چل رہے تھے محمد بن حنفیہ نے آپ کو فرمایا آپ وفاداروں کو چھوڑ کے غداروں کی طرف جا رہے ہیں، یہ شیعہ غدار ہیں، کوفے والے غدار ہیں، تم سے غداری کریں گے، کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ پہلے حضرت امام حسین سے کر چکے ہیں، حضرت امام حسن سے کر چکے ہیں، اور ان کو دونوں پر شرک کا فتویٰ دے چکے ہیں، تو اس لیے کہا کہ یہ تمہارے وفادار ہیں، ان کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور خود امام حسین نے یہ فرمایا۔ اور دوسری طرف جب وہ آمنے سامنے آ گئے، اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا یا شیعۃ الشیطان، پہلے فرماتے تھے ہمارے شیعوں نے رسوا کر دیا، اب فرمایا ہمارے ایسے نہیں ہوتے، یہ شیطان کے شیعہ ہیں وہی، لیکن فرمایا تلواریں لے کے سامنے آ گئے تو پھر بھی اب ہمارے ہی کہتا رہوں، فرمایا یہ شیطان کے شیعہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ شیطان کے شیعہ ہے۔ اور میدان کربلا میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باقاعدہ اس وقت کہا تھا، فرمایا مجھے میرے نانا جی نے، رسول معظم نے مجھے بھی میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا، الکامل میں موجود ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا انتما سیدا شباب اہل الجنہ، کہ تم دونوں حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے، بولو بولو جنتی جوانوں کے، بڑی شان ہے نا، ہے یا نہیں؟ بولو، جنتی ہونا بھی بڑی شان ہے نا، جنتی جوانوں کے سردار ہونا بہت بڑی شان ہے۔ بندے کی آدھنے نہیں ایک بار متا کر لو تو ایک دے برابر، دوجی باری کر لو تو دوجے دے برابر۔ میں کہا تسی بھی جنتی جوانوں کے سردار ہو کہ جہنمی دے؟ کچھ مشابہت ہی ہو سکتی بھئی جوانوں دے سردار ہو بھی نے، شاید کوئی وڈا بغیرت ہوئے تو جا کے جہنم میں جوانوں دے سردار بن جائے جی۔ اچھا اس موقع دے جدوں بالکل تلواراں آمنے سامنے نے تے فرمایا تے اس تے اگے کی فرمایا قرۃ عین اہل السنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ دیکھنا جی، کہتے ہیں دیو بندی، دیو بولو تو صحیح، ایک ہی ہے، دیو لکھیا کہ بندی لکھی، دیو بندہ ہے یا بندی ہے تو دسو بیڑو۔ اچھا اس جلسے میں بیٹھے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ سنی سارے بھائی بھائی، ٹھیک ہے، سنی سارے بھائی بھائی، لیکن اسی کسے نو دیون سنیاں وڑن دین دے اعلان ہے ساڈا۔ کیوں؟ اس واسطے نہیں کہ اعلان کر رہا بھائی کسے نو سنی وڑن دینا، دعوت دینے آؤ، لیکن ہوئے گستاخ تے آکے میں سنی ہاں، ہوئے گستاخ تے پھر آکے میں آلے سننا تھا، نا 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 اے ہو سکدا۔ میں گیا تھا باندر دکان شراب دی بھائی پئی یہ بار بورڈ لایا ہے خالص ہے پیور، بندہ لینا آ گیا ہے، اندر ہے ہی شراب، دینا کی؟ بولو شراب تے شراب ہی دینا، گند تے گند ہی دینا، حرام تے حرام ہی دینا، جدو حلال رکھے تے نام رکھے، اگر تے حالے سننا ہے، فراڈ دا نہ ہے، گستاخی دا نہ ہے، توہین دا نہ ہے، معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ، تے نعرے تو کسی اے شک نہ ہوئے اللہ ہے نہیں ہو جڑے اللہ دے سارے پیارے نہ پیار کر۔ ایک جملے پہ تو کہہ ورنہ تعریف میں کوئی نوی نہیں تواڈے سامنے پیش کر رہا، یعنی موٹی گل ہے سمجھنے واسطے، اس واسطے
میں کہ کسی سنی بننے کا شوق ہے تو سبحان اللہ، اسی تے انہاں بھی آنے اہل تشیع بھی آنے بس سنی بن جاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ اہل حق دا نا ہی اہل سنت و جماعت. وہ بڑا رولا پاندے نے جی بھی کہ شیعہ دا ذکر تو قرآن وچ موجود ہے. میں کہ بالکل موجود ہے، قرآن میں شیعہ دا ذکر ہے نا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ. فرعون جڑا جدو غلبہ پا گیا وہ سارے اپنے زمینیں پھڑ کے شیعہ بنا دیتے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ شیعہ دا ذکر ہے، تسی اے شیعہ ہو بھئی؟ فرعون دے شیعہ ہو؟ فرعون نے سارے نے شیعہ بنا دیتا. پھر منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. مشرک نہ ہو جاؤ. کیڑے؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. وہ جنہوں نے دین میں جنہوں نے تفرقہ بازی ڈالی وکانوا شیعا، اور شیعہ ہو گئے. یعنی کانا بمانا سارا ہو تو پھر یہ ہے کہ پہلے تفرقہ ڈالا تو پھر شیعہ ہو گئے، اور اگر کانا اپنے معنی میں ہو تو پھر یہ تفرقہ بازی ڈالی انہوں نے ہے جو ہے ہی شیعہ. تو تفرقہ بازی اہل سنت کا کام نہیں ہے، یہ تو شیعہ کا کام ہے، قرآن کہتا ہے. تو اب دیکھو یہ جو ہم حوالے پیش کر رہے ہیں نا، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہے ہیں. اور یہ حوالے اگر ان کی کتابوں میں نہ ہوں تو ہم ذمہ دار ہیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا، لیکن مجھے اپنی انتظامیہ پہ مزید خوشی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں حوالہ غلط ہو تو لاکھ کا اعلان. علماء مناظرین ہمارے وہ تو ان کو تو یقین ہے ہی، ہمارے تو عوام کو بھی اتنا بڑا یقین ہے. تو انہوں نے دیکھنا چاہیے انہوں نے اپنے تے کیا یقین ہے جڑے جی نہیں ہوں تسی ادھر جاندے کیوں؟ چھاڑ دیو. اب آپ لہذا اب حالت پیش کر رہے ہیں، ذمہ داری سے پیش کر رہے ہیں، اور یہ بات کچھ لمبی ہو گئی ہے. صرف میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں. لفظ شیعہ کا معنی کیا لکھا؟ الشیعہ الفرقہ اذا اختلفوا فی مذہب و طریق. شیعہ وہ ہے، شیعہ تب ہوتا ہے جب کوئی مذہب میں اختلاف کر جائے، مذہب سے دین سے مختلف ہو جائے، اختلاف کر جائے تو شیعہ کہتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ. اچھا پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہم نے تم سے پہلے بھی کئی شیعہ ہلاک کیے. اشیاء تو کہتے ہیں اے اشباہکم ونظائرکم فی الکفر. کیا نو رب ہلا کیتا تمہارے؟ کیڑے شیعہ نے؟ وہی شیعہ نے جڑے کفر. اچھا کتاب ساڑی نہیں، اگے ویکھنا ذرا. علی کل من یزعم انہ والی علی. یہ تعریف لکھی ہے. شیعہ کون ہوتے ہیں؟ کہتا ہے غالب حاضر الاسم، یہ نام غالب آ گیا ہے اس اسم پر، یہ نام غالب آ گیا ہے، یہ اسم غالب آ گیا ہر اس پر. کس پر؟ اللہ من یزعم، ہر اس بندے پر جو گمان کرے، حقیقت نہیں، کیا کرے؟ گمان کرے. جیدہ خیال ہے، گمان ہے، سچا نہیں، حقیقی. بولو بولو حقیقی. یزعم گمان کرے انہو یوالی علی، کہ وہ مولا علی سے موالات رکھتا ہے، محبت کرتا ہے. والا کہتے ہی، اور آپ کہہ لے ویسے محبت کرتا ہے، لیکن کہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو یہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں محبت کرتا. یہی اسی ثابت کرنے ہیں، یہی ہو ثابت کیتی جاندے ہیں. گل صرف کتاباں ہونا دی پیش کیتیاں نے، او دے وچوں باقی دلائل دے کے ثابت. اور ایدے وے کہ انہاں خود یہ لکھیا ہے کہ حقیقی بندہ شیعہ ہوندا نہیں ہے. یہ جڑے شیعہ نا حقیقی محبت علی شیر خانہ ہوندی بلکہ زام ہوندا. اچھا میرا ہے جڑا لفظ شیعہ ہے نا، اے شیعہ تو
اس تو بنے ہیں وہ کی ہے ادا ہوا الصغار الذی طائل النار ادا چھوٹی لکڑیاں شیعہ کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بولو بولو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کیڑیاں آدھا کے شہر نو آنا لگ دی ہوئے تو چھوٹیاں لکڑیاں رکھ کے آگ لائی جاندی بولو بولو کہتا خود آگ نہ لگتی ہو تو چھوٹی لکڑیاں رکھ کے لکڑیوں جاتی ہے تو کہتا صغیر شیعہ ہے میں نے کہا تو نے کہ اگر جہنم میں آگ اچھی نہیں جلے گی کتاب تمہاری یہ بخاری نہیں ہے یہ تمہاری ہے اور اب لگی تمہاری باری ہے شیطان سے تمہاری یاری ہے ایسے اس لیے تمہاری مت یہ دیکھو اپنی یہ سنبھالو اپنی یہ تو ہر بندہ جانتا ہے نا جب آگ نہ جلائی جا رہی ہو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں نا آگ فوراں لگ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں پہ آگ عاشق ہوتی ہے نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے شیعہ کون ہے میں کہا تم دس با کون ہے ادا چھوٹی لکڑیاں یہ تو بنے ہیں میں کہا پھر مطلب ادا مڑا پہ ہی سمجھ جانا ہوں آگ میں کیا ہوتے اللہ آگ لائی ہے ساڑھ بھن جان دے ساڑھ نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی تشان ہوئے نا بیچ جی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں میں کہا کسے نسانے واسطے آگ چنگی تیز کرنے واسطے کون ہونے ادا وسی ہیں کہ میں کہا میں تو نہیں نہ آکے مون آکے بیا بھائی نہیں ادا صاحب جی آکے ہے تو مون سنا تے چھاڑا تو میں سنا ہی جانا جی اگلا دیکھو آگے کیا کیا ادا بتعین الحطب الکبار علی اقاد النار ادا شیعہ و چھوٹی لکڑیاں نے جنہ نار وڈی لکڑیاں نو اگ لان وچ مدد کیتی جاندی ہے تو میں کہا جنت وچ اگ لگ دی بولو بولو جنت وچ اگ لگ دی لوڑ کتے پھر لوڑ کی تھے آپ پہ ہی منی جاندے سارا کچھ اس واسطے عوام اہل سنت آپ کو تو 7 بار مبارک ہے لیکن میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یہ اس لفظ پہ بڑی بات کرتے ہیں ہم شیعہ میں نے کہا یہ تم شیعہ ہو نا تو تمہیں مبارک ہو اگ لائی جاوے دی جی اے تے او گالے نہ لائی جاوے دی تو میں جڑی ایک لگی او دی گال نہ کرا جی کتے لگی ہے جی اگ لگی ہے مبالہ ہویا ہے خبر پہنچی ہے 10ویں محرم خان کا ڈوگرا انٹرچینج لے کے قریب وہ پنڈ سروٹھا کی پنڈ سروٹھا اسی چکواڑو جا رہے ہیں ادو اتفاق نہ محرم چو بیان کر کے نا چکواڑو جا رہے ہیں تے موٹر وے تے میسج آ گیا کہ سروٹھے پنڈ 10ویں محرم نو مبالہ ہویا ہے تے شیعہ سنی دووے اگ وچ بڑے نے ٹھیک ہے یہ مانا انہاں بیڑا بیان کیتا نا وہ شیعہ میں چڑھا رہا لیکن اپنے کولو نہیں وہ بھی انہاں دے گھروں ہی اچھا گل کی ہوئی ہے آدھنے ایک جوان جہا لڑکا ہے تے 2-3 سال ہو گئے نے وہ شیعہ ہو گیا گھر دے سارے سنی نے تے انہیں اندھے پائے ہے آدھا بھائی سنی جڑے اگر تسی حق تے ہو نا تے میرے نام مبالہ کر آدھا سارے سنی جانمی معاذ اللہ روزانہ چیلنج کر رہے 10ویں محرم نے پیٹ شیٹ کے جدو فارغ ہویا نا اثر دے ویڑے اپنے ڈیرے تے آیا تے سنی 2 براؤ تے کسے کم گئے قریب ہی آدھا سنی سارے جانمی نے ساڑھے کو تے ٹکٹا نے سندہ نے جنت دی تے انہیں آکیا ہے صرف پنڈ دے نہیں ڈیرے دے نہیں پاکستان دے نہیں سارے سنیاں نو چیلنج کرنے آدھا شیعہ لو میں کھڑا کوئی بندہ آوے ہن اگ باڑنے بچ بڑھنے تے فیصلہ ہو جائے تے صدقے جائیے وہ سنی دو بھی نا ہی بڑا پیارا ہو کی نا ہے سرفراز جدو جمعہ ہے نا سنی ماں دی گود چو آیا انہاں کیا نا ہے دا رکھو سرفراز اچھا انہیں آکھیا لمبیاں جوڑیاں گلاں کرنے دی لوڑ کوئی نہیں اگ باڑ لو تو ٹھیک ہے پتہ لگ جائے گا اور کن بلانی میں نے کھڑے ہیں او دی شیعہ دی امی شیعہ دا ابو او دا مامو او دا چچا او دے بھائی ڈیرے ہی ہونا دا پراڑی کٹھی کیتی ہونا 2 براٹے کراڑی بڑی کھول دیتی ہونا کھلا اگ لاؤ اگ لا دیتی
جڑا سرفراز ہے نا انہیں آخیا میں ایک تے درود شریف پڑھیا ایک کلمہ شریف پڑھیا جیڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ جیڑا ہے نا اسلام دا وہ کلمہ پڑھے اے بھی ایک لمبی گل ہے نا میں پھر آخنا پوندا کوئی آندا تے گل ہوندی نا کیڑے کلمے تساں بنائے تے کتوں کتوں بنائے انہاں دی کتاباں ہی لکھیا ہے کلمہ معاشر دے دن جیڑا اس جھنڈے تے کلمہ لکھیا ہوئے دا نا جیڑا جھنڈا حضرت مولا علی نو دیتا جائے او دے اوتے کلمہ لکھیا ہوئے گا میں کہ کیڑا دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کشف الغمہ ایک کتاب نہیں بڑی کتابوں میں اب سنی نے کلمہ پڑھیا ہے درود شریف پڑھیا آدھا وہ ہاتھ پھاڑ کے میں اگی وچ وڑ گیا جدو وڑ گیا نا آدھا اگی جاندیاں سے جان لیا جاندیاں سے جان لیا کیوں شیعہ ہوندے ہی او اے جن ویکھ کے اگ مچھر جائے تو تے اگے ہی لگی کھڑی ہے جاندیاں ہی اگ چمڑ گئی لگ گئی سلوار جل گئی ہے قمیض جل گئی ہے چھالے پہ گئے نے پٹنا شروع ہو گیا پر سنی باہ نہیں چھڑدا پیا آدھا جگ جرا ہون گے آنا پتہ لگے دا لگ گئی بولو باہ نہیں چھڑدا پیا او دی امی پٹن لگ پیا انہیں آگیا ابو آ کیا مار چھڑی ستیا ناسے دا تے اگے ہی ہویا پیا سڑنا تے ہے ہی پر ساڑھے سامنے ہی ساڑھی جانا ہے انہیں آگیا ہے نا کہ مانا لکھے ہے بولو نا آگ چمبڑ گئی میں کہ اگین کی پتہ ہے انہیں بھی کپڑے پائے انہیں بھی کپڑے پائے انہیں بھی جتی لائی انہیں بھی لائی جسم اودا بھی اگی دیاں کوئی اکھی ہونی ہے جی تے چنگے بلے اکھیاں ہیں فرق صحیح نہ ہوئے تے اکھی دا فائدہ کی جاندیاں لگ گئی او دے خدا دی قسم ہے اسا خود او دے کپڑے بھی ویکھے اوتھوں بندیاں کو پوچھ انہاں کہ ایک بال بھی نہیں سڑے ایک وار بھی سڑیا تو او دے کی ہو گیا چھالے پہ گئے آدن باہر کڈو جدوں نہ پٹے ڈیرا انہاں دا سی روڑا پہ گیا انہیں ہاتھ چھڈیا باہر آیا بندے کو جوڑ بھی سی کوڑ انہاں کہا ہاں بھائی تو آنا ہے پتہ لگ جائے تو لگ گئی پتہ تو تے آنا فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ تو ہو گیا ہن دس آدھا نہیں میں سارا بھی سڑ جاندہ تے مرنا تے میں پھر بھی نہیں بہ گیا سڑنا تے سارے ہی نا نہ جو رکھ لی آگ جناب عاشق کو او دے اللہ نے فرمایا ہے وہ عمر جس کے آداب پہ شہد آ سکا انجے نہیں فرمایا فرمایا حضرت عمر دا دشمن ہوئے تے آگ تے اگے ویدی ہوندی بھی نیڑے لگے صحیح کدائیوں تو آدھنے اگی دا قصور نہیں یہ تے ہے چھوٹی لکڑیاں آر آگ ہونجی بڑی پوندی او جناب باقاعدہ یا پچھلا 10ویں محرم دا اے واقعہ موجود ہے اس واسطے دلائل دی روشنی وچ بھی ثابت ہے حقائق دی روشنی وچ بھی ثابت ہے ایکسپیرینس بھی موجود ہے ایک تھوڑی جی گل ہن بھی سن لو ہن وہ تے فیصلہ ہو گیا پھر انہاں آکھیا جی او آل تشیع دا جڑا اتھوں دا صدر ہے او اودوں ہی پنڈ چھڈ گیا تے لاہور ٹر گیا انہاں آکھیا سی تین زندہ نہیں رہن دینا جیوندیاں نہیں چڑھنا تو میں کہ کیتا کی ہے کہ انہیں چیلنج کیتا تے میں قبول کیتا کوئی نہیں سمجھے میں کہ مسئلہ کیا کہ انہیں چیلنج کیتا میں قبول کیتا ایتھے بھی چیلنج ہویا ایسا بھی قبول کیتا ہن چیلنج ہوندے رہن تے یہ کہ بھوکدے رہن بندے آتے نے جی ہوا بھوکدا پیا نہیں میرے حضور فرماندے نے ہوان بھی بھونکن دی اجازت نہیں ہوان ایویں بھوکی جانے تیرا منہ پھڑنے والا کوئی نہیں کنوں چیلنج پہ کرنا ہے آ تے صحیح نا انہیں آخیا جی وہ شہر چھڈ گیا دھمکیاں دے رہا ہے میں کہا کوئی گل نہیں رائے حق پہ اگے بڑے ٹر گئے نے جی تے اس واسطے پریشان نہیں ہونا انہیں آخیا اے ایک پاسے نے دوجی ٹیم بھی آئی میں آخیا وہ کون انہیں آخیا وہ دوجے آ گئے نے جماعت الدعوہ والے انہیں فارم چکیا انہیں آخیا اتنے 10 خط کر دے انگوٹھے ہی لا دے کیوں اسی اخبار چ دیا تو مامے لگ دے ہو بھی اخبار چ تسی دیو تے کام میرا ہے جی جماعت میری ہے اگر نہیں اسی یہ 10 خط کرا کے اسی تیرا نام روشن کرنا گے تسی روشن کرو گے تواڈے اپنے کو روشنی کوئی نہیں جی اگر 10 خط کر دو انہاں کہا نہیں میں اگ جے ایویں ہی نہیں وڑ گیا اتنا پتہ من بھی ہے اتنا جاننا تے اگی وچ گیا نا
ایویں کوئی چھاڑا ماردا میرے نال ہن بھی بیٹھے نے مولوی نارا صاحب لاہور تو تشریف لے اسی جدوں سارا دن بہ کے انتظار پہ کرنے نا مناظرہ چونکہ طے ہوا سی یہ آدھے نے مناظرہ تے مناظرہ رہ گیا نہ آکھو کوئی آوے اگے وچ میرے نال بڑھے بیٹھے جے مولوی نارا صاحب جی سامنے نے دروازے ہی کھڑے جے آدھے نے اگے تے مناظرہ ہے نا تو ہن کسی نے باڑی ہے نا تے وہ آ جائے تے اگے وچ وڑ جانے میں کہیا نوں وڑدے ہون انہاں پتہ ہے باغ جڑی وہ چھڑدی نہیں جی اچھا انہاں کیا کہ انہاں آخیا بھئی یہ دستخط جڑے نا انگوٹھا لا دو دستخط کر دو انہیں آخیا نہیں ہن ایڈے چور ایڈے ڈاکو نے کسے بندے نو کسے اللہ دے پیارے کو مدد منگ دیا آقا علیہ السلام کو منگ دیا آدھنے تو سیدھا سمارا شرک ہو گیا جی اپنی جماعت دی صداقت ثابت کرنے واسطے مدد منگن گیا نے سرفراز آل سنت دے بندے کو جی انہیں آخیا کوئی نوی گل کو نہیں کھلا بھی تو تھوڑے کوئی لین آ جانے انج مدد جائز کوئی نہیں لیکن یہ تو سارا کوئی دیتی ہے ہوں وہ جناب دوسرا دروازہ کھل گیا ہے بھئی سیلاب آ گیا ہے کم چل گیا پھر جی دے مارتے 4.5 ہی ہوں تو زیادہ ہوگی ہونی اچھا اب آپ یہ باتیں بہت ساری ہیں میں اس بات کو سمیٹتا ہوا اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سارے باغیرت انسان ہیں اللہ آپ کی عمر لمبی فرمائے اللہ آپ کے مال جان میں عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے لیکن کم از کم اب آپ نے کسی کو منہ نہیں کھولنے دیں جو کہے نا کہ اہل تشیع سے مناظرہ کرو یا وہ سچے ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے تو اس کو کم از کم یہ پوچھنا کہ تیری تاریخ پیدائش کیا ہے اس سے یہ پوچھنا کہ تیری تاریخ پیدائش بولو تو صحیح کیا ہے اگر تو 24 تاریخ سے پہلے پیدا ہو چکا ہے تو پھر تو تیرا حساب ہو گیا نہیں سمجھے آج دی سی نا 26 تاریخ دی سی نا اگر دے دے تو پہلے پڑھو ہو گئے ہیں بوندا جاؤندا پھرنا ہے تو پھر تیرے والا تو کم ہو گیا ہے نا کوئی بھی ہوندا تے لے آندے تے اسی تے آدے ہونے ہیں کوئی ایران بھی چلے ہونا ہے نا تو اتھوں بھی لے آؤ جی لیکن اب آپ بات کو ختم کروں کوئی اپنی بھی گل کر لیے جی اگر تو سارا کوئی دسیا نا بھائی وہ کی بڑائی نے اہل سنت کون ہوندے نے آکھو سبحان بس چند اشعار وچ میں گل تہاڈے سامنے پیش کر کے تے اپنی تقریر نو سمیٹ دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے پلا کے جام قرآنی پلا کے جام قرآنی مٹا کے نقش شیطانی دلوں کو نور ایمان سے سجایا اہل سنت نے پلا کے جام قرآنی مٹا کے نقش شیطانی دلوں کو نور ایمان سے سجایا اہل سنت نے آیات قرآن سے بھی رسالت کی زبان سے بھی آیات قرآن سے بھی رسالت کی زبان سے بھی صداقت کا لقب ہر سو ہے پایا اہل سنت نے آیات قرآن سے بھی صداقت کی رسالت کی زبان سے بھی صداقت کا لقب ہر سو ہے پایا اہل سنت نے ادب ازواج و اولاد نبی کا دین ہے اپنا
ادب ازواج و اولاد نبی کا دین ہے اپنا، علم حب صحابہ کا اٹھایا اہل سنت نے، ازواج و اولاد نبی کا دین ہے اپنا، علم حب صحابہ کا اٹھایا اہل سنت نے، حسنین علی کی بھی ابوین نبی کی بھی، حسنین علی کی بھی ابوین نبی کی بھی، حسنین علی کی بھی ابوین نبی کی بھی، سبق زہرا کی عظمت کا پڑھایا اہل سنت نے، حسنین علی کی بھی ابوین نبی کی بھی، سبق کا پڑھایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے، بکر و عمر کا بھی، عثمان و حیدر کا بھی، ابو بکر و عمر کا بھی، عثمان و حیدر کا بھی، مشن ان چار یاروں کا چلایا اہل سنت نے، مشن ان چار یاروں کا چلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے، جو یار غار کا دشمن وہ ہے کرار کا دشمن، جو یار غار کا دشمن وہ ہے کرار کا دشمن، نہ کہنا ہم کو تو یہ نہ بتایا اہل سنت نے، ہم آج بھی بتا رہے ہیں، جو یار غار کا دشمن ہے وہ خود حیدر، بولو بولو خود حیدر، جو یار کا دشمن وہ حیدر کرار کا دشمن، نہ کہنا ہم کو یہ نہ بتایا اہل سنت نے، نبی کی پاک نسبت پر جو ہر دم تان کرتا ہے، نبی کی پاک نسبت پر کوئی ہو کوئی بھی، نبی کی پاک نسبت پر جو ہر دم تان کرتا ہے، ہر ایسا مفتری سولی چڑھایا اہل سنت نے، نبی کی پاک نسبت پر جو ہر دم تان کرتا ہے، ہر ایسا مفتری سولی چڑھایا اہل سنت نے، روافض کے، خوارج کے، یہود و نجد و فارس کے دلالت کے قلعوں کو ہے گرایا اہل سنت نے، روافض کے، خوارج کے، یہود و نجد و فارس کے دلالت کے قلعوں کو ہے گرایا اہل سنت نے، دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے، عدو سب بھاگ جاتے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے ہیں، عدو سب بھاگ جاتے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے ہیں، کب عدو سب بھاگ جاتے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے ہیں، نعرہ تحقیق کا جب بھی لگایا اہل سنت نے، بدل سو بھیس آتا ہے، بدل سو بھیس آتا ہے، لٹیرا جب بھی ایمان کا، بدل سو بھیس آتا ہے، لٹیرا جب بھی ایمان کا، رخ باطل سے پردوں کو اٹھایا اہل سنت نے، کہیں غوث جلی جن کو، کہیں داتا علی جن کو، کہیں غوث جلی جن کو، کہیں داتا علی جن کو، بحمد انہی مرشد بنایا اہل سنت نے، ننگ دڑنگ جڑے پیر نے نا اسی انہوں نے مندے بنگی چرسی جی انہوں نے اہل سنت پیر بندے، جو شریعت دے خلاف ہے وہ کدی پیر ہو سکتا باویں اڑدا لگا ہوئے جی، فرمایا جی میں لگا ہوئے انج لگا جاوے، ساڈا کچھ لگدا کچھ نہیں لگتا، قرآن اپنا صحیفہ ہے، امام ابو حنیفہ ہے، قرآن صحیفہ ہے، امام ابو حنیفہ ہے، شعور دی بریلی سے جگایا اہل سنت نے، قرآن اپنا صحیفہ ہے، امام ابو حنیفہ ہے، شعور دی بریلی سے جگایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا، مجدد الفسانی ہو یا شاہ احمد نورانی ہو، مجدد الفسانی ہو یا شاہ احمد نورانی ہو، ڈنکے کی چوٹ کلمہ حق سنت نے، نبی کے دین کے صدقے
جلال الدین کے صدقے، نبی کے دین کے صدقے، جلال الدین کے صدقے اے سکہ پوری دنیا جمایا اہل سنت نے، نبی کے دین کے صدقے، جلال الدین کے صدقے اے ڈنکا پوری دنیا میں جمایا اہل سنت نے۔ علی کی شان کو دیکھو، شاہ عرفان کو دیکھو، علی کی شان کو دیکھو، شاہ عرفان کو دیکھو، اے کیسے کیسے کتوں کو بھگایا اہل سنت نے۔ علی کی شان کو دیکھو، شاہ عرفان کو دیکھو، اے کیسے کیسے کتوں کو اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا۔ دیکھیے کہیں رومی غزالی ہے، کہیں آصف جلالی ہے، کہیں رومی غزالی ہے، کہیں آصف جلالی ہے، جہان نے علم و حکمت کو سجایا اہل سنت نے۔ کہیں رومی غزالی ہے، کہیں آصف جلالی ہے۔ لوگ جب کرتے ہیں نا چیلنج، آواز کو بیٹھتے جی، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، ان کو پتا ہم نے کون سا آ جانا ہے جی، جس کو مرضی کر دو جی، شاہ صاحب ہوں جی، ڈاکٹر صاحب ہوں جی، فلاں صاحب ہوں جی، میں کیا کوئی بڑا سا کتا ہوئے واسطے یا چیر کے رکھ دے وے۔ میرے حضور نے فرمایا، گل ختم کرنے لگا لیکن اشارہ کر دے، اگلی باری بھی تو نہ کیا سی کتیاں واسطے اے لفظ استعمال کرنا، ایک کتیاں واسطے ندامت دا باعث بن جائے۔ کیوں کہ کتے جڑے نے وہ صحابہ دی گستاخی کرتے تو انہوں نے کیا کیے یہ دیکھی کتے تے کتے پھر احتجاج وہ کہندے اسی وفادار ہاں، اے سارے غدار نے، انہاں نو کتا بنا دیتا ہے۔ بے کاف دا کتا تے جان دے ہو نا جی، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن میں فرمایا تو وعدہ کی انا احب احباب اللہ، کتا آدھا ہے جدو بار بار پیچھے ہٹا رہا ہے نا پھر آ جاندہ ہے تو کتے نو نال جان نہیں دیں دے۔ کتا پریشان ہویا تو اللہ نے زبان عطا فرما دی، بول کیا کی آدھا ہے، آدھا ہے لا تخافوا منی لا تخشوا منی، میرے تو کوئی خوف نہ کرو، کیونکہ کتیاں دا کام بھونکنا تے ہے، انہیں آکھیا بھونکنے واسطے اور تھوڑے سنیو اے کتا بھونکنے کی خوف ہے کوئی ساڑھے لا تخافوا لا تخشوا منی، ساڑھے تو اصحاب کاف کتا ضرور ہاں لیکن بندہ کو بندہ دیکھ لیں، ایویں نہیں کہ پاس شروع کرو تو وڈی جاؤ، نا 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 نا، اس آکھیا انا احب احباب اللہ، اسی تے اللہ دے پیارا نال پیار کر دے، تے کتا پیار کرے تے بندہ جڑا ہے او معاذ اللہ دشمنی کرے تو اس بندے نو کتا کیے تو پھر کتیاں دی تے توہین ہوگی نا جی، کتیاں دی توہین۔ اہل سنت دے نزدیک جڑا کتا صحیح او دی بھی توہین نہیں نہ ہونی چاہیے، او دا ایک منصب ہے، وفادار ہے، تو پھر کی آکھو گے جی، کتا دا ہے بھونکنے اجازت نہیں، بندہ جڑا وڈی جاندا آدھا ابو بکر عمر عثمان کو کام چنگا کیتا تے دسو، میں کھوتیا جمیا کتے تو کوئی صحابہ دے مقابلے دا جے آنا پہ جی، حضور دی جماعت ہے، انہاں کو کام چنگا کیتا تے وفاؤ نہیں، اس طرح بے لگام آدھنے ایدہ نہ کوئی کارنامہ دے بکھاؤ۔ کتا کی آخر ہے اصحاب کاف دا کتا ہے نا، تو اس امت وچ اونا صحابہ نہ اتنا پیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دا ذکر قرآن چو فرما اس واسطے آباب ہے، ان تسی آپ پہ ہی پھر کوئی فیصلہ کر لیا جی، ٹھیک ہے گل نو ختم کراں۔ کمر کو توڑنے ہر ملحد و گستاخ و بے دین کی، علی کی شان کو دیکھو شاہ عرفان کو دیکھو، اے کیسے کیسے شیروں سے ملایا اہل سنت نے۔ اہل سنت ناز کرنا چاہیے آپ کو، یہ اہل سنت پر رب کا احسان ہے۔
اے کیسے کیسے شیروں سے ملایا اہل سنت نے جی. اور کہیں رومی غزالی ہے، کہیں آصف جلالی ہے. جہان علم و حکمت کو سجایا اہل سنت نے. کمر کو توڑنے ہر ملحد و گستاخ و بے دیگی عابد کو بھی پرواہ ہے چڑھایا اہل سنت نے. کمر کو توڑنے ہر ملحد و گستاخ و بے دیگی عابد کو بھی پرواہ ہے چڑھایا اہل سنت نے. دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے. نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے. اہل سنت اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد اور آباد رکھے. رب ذوالجلال سب کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جگہ نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہ پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. مدح ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. جو گدا ہے کہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائنا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. تو ٹھیک ہے لیکن اے نہیں ٹھیک ہے. علم بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک
واصحابک یا خاتم النبیین رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش اور حضور پر نور شافع یوم النشور عادی السبل ختم الرسول مولا کل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں گلہائے عقیدت و محبت نچھاور کرنے کے بعد گرامی قدر عالی مرتبت قابل صد تکریم علماء اہل سنت و جماعت